السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایگزامس کے سلیبس کو شارٹ ٹائم میں کور کرنے کے لیے کیل نیوپورٹ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ 3 ٹیکنیکس کو فالو نہیں کرتا تو وہ جتنے بھی طریقوں سے پڑھنے کی کوشش کر لے کبھی بھی اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتا۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں وہی کچھ اسپیشل ٹیکنیکس کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اگر آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ اپنے ایگزامس کے لیے کم وقت میں سلیبس کو کمپلیٹ کر سکو گے۔ آپ لوگ جب اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کسی بھی میتھڈ کو فالو کیے بغیر آپ محنت کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی سلیبس کو کور نہیں کر پاتے۔ آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ کسی ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہوئے اسمارٹ ورک کیا کریں تاکہ کم وقت میں زیادہ کام ہو سکے۔ تو اب ہم اسٹڈی کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ ٹیکنیکس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکس کیل نیوپورٹ کی بک ہاؤ ٹو بیکم اے اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹ سے لی گئی ہیں۔ سب سے پہلی ٹیکنیک ہے ٹائم کو مینیج کرنا۔ کیل نیوپورٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے دماغ میں ہر وقت بہت سارے گولز، بہت سارے کام چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کس کام کو کس وقت میں اور کس طرح سے کریں۔ تو بہت سارے تھاٹس ہمارے دماغ کو ہر وقت ڈسٹرب رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان سبھی کاموں کو پیپر پہ لکھ لیتے ہیں کہ کس ٹائم میں کیا کرنا ہے اور کتنے وقت میں کرنا ہے تو ہمارا دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے اور انرجیٹک فیل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم اپنے کاموں کی پریورٹی بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کون سے سبجیکٹ کا کون سا چیپٹر پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک سیکوینس سے کام کرنا شروع کریں گے تو ہی آپ سکسیسفل ہو پائیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے یہ ٹپ ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ اب سے ہمیشہ جو بھی کام کرنا ہے اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا، کبھی ٹالنا نہیں ہے، بلکہ اس کو کمپلیٹ کر کے ہی دم لینا ہے۔ لیکن اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کو کرنا کیسے ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے آپ نے اپنے سبھی کاموں کی لسٹ بنا لینی ہے اور ان کو پریورٹی وائز سیٹ کر لینا ہے۔ پھر جب تک پہلا کام کمپلیٹ نہ ہو آپ نے نیکسٹ کام کی طرف نہیں جانا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کام آپ کل پہ ڈالیں گے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا، اسی لیے جو کام کرنا ہے اس کو ٹائم کے اندر کمپلیٹ کر لیں۔ کیل نیوپورٹ کا کہنا ہے کہ ہمیں خود کو ایک مشین کی طرح سمجھنا چاہیے، جیسے کہ اگر گاڑی کو فیول ملتا رہے گا تو وہ اچھے سے چلتی رہے گی، جیسے ہی فیول ختم ہوگا یا کم ہوگا تو گاڑی بھی بند ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح جب آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو آپ کبھی بھی ایکٹیو مائنڈ سے پڑھ نہیں پاؤ گے۔ اگر آپ پڑھ بھی رہے ہوگے تو آپ کو کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہو پائے گا۔ جب ہماری انرجی کم ہو جاتی ہے تو ہمارا کچھ بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ہمارا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، ہمیں بوریت فیل ہوتی ہے اور ہم اس کام کو پھر ٹالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ اپنا کھانا اپنے ٹائم پہ کھائیں اور پانی کی بوتل اپنے پاس رکھا کریں اور ہر تھوڑی دیر بعد پانی پیتے رہیں تاکہ آپ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو سکیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سبجیکٹ بور لگتا ہے جس کا نام سوچتے ہی آپ اس کو ٹال دیتے ہیں اور آپ کو وہ مشکل لگتا ہو تو آپ ایسے سبجیکٹ کو اگر مزے سے اور آسانی سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیل نیوپورٹ کا کہنا ہے کہ آپ ایسے سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے کوئی ایسی جگہ منتخب کر لیں
جو بالکل آئسولیٹڈ ہو یا پھر آپ کے گھر سے بہت دور ہو اور وہاں آپ کے پاس اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ اس سبجیکٹ کو کچھ دن پڑھتے رہیں گے تو آپ کے سبھی کنسیپٹ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر اس سبجیکٹ میں آپ کا انٹرسٹ بھی بن جائے گا اور آپ روٹین میں اس کو پڑھنا شروع کر دو گے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ ہمیں کس وقت پڑھنا چاہیے، تو کیل نیوپورٹ کا کہنا ہے کہ پڑھنے کا سب سے بیسٹ ٹائم صبح کا وقت ہے جب ہم سو کے اٹھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرتا اور ہمارا مائنڈ بھی ایکٹیو رہتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رات کے کھانے سے پہلے ہم اپنا کام ختم کر لیں، کیونکہ رات کے کھانے کے بعد کا وقت اتنا پروڈکٹیو نہیں ہوتا جتنا صبح سے رات کھانے تک کا ہوتا ہے۔ لیکن کیل کا کہنا ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو نائٹ ٹائم میں پڑھ کر بھی اچھے مارکس لے لیتے ہیں، لہٰذا آپ لوگ خود کو اینالائز کر لیں کہ آپ کے لیے کون سا ٹائم بیسٹ ہے۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ پڑھنے کے لیے بیسٹ جگہ کون سی ہے، یعنی کہاں پڑھیں۔ اس کے لیے کیل نیوپورٹ کا کہنا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں آپ اکیلے ہوں اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، تاکہ آپ اچھے سے ڈسٹریکشن فری ماحول میں اسٹڈی کر سکو اور اپنی فیملی کو بھی بول دو کہ اسٹڈی کے دوران آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ کتنے ٹائم تک پڑھا کریں۔ اس کے حوالے سے کیل نیوپورٹ کا کہنا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مسلسل پڑھتے رہنے سے ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اس لیے اسٹڈی کے دوران ہر گھنٹے بعد بریک لازمی لینی چاہیے۔ جب کیل نیوپورٹ نے کچھ ٹاپرز سے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم 1 سے 1.5 گھنٹے بعد 15-20 منٹ کا بریک لازمی لیتے ہیں، اور اس بریک میں آپ کوئی مختصر سی ایکسرسائز کر لیں، اپنے گھر والوں سے گفتگو کر لیا کریں یا کوئی اور انٹرٹینمنٹ کر لیں جس سے آپ کا مائنڈ کچھ دیر کے لیے اسٹڈی سے دور ہو سکے۔ اس طرح آپ اسٹڈی سے بور بھی نہیں ہوں گے اور اچھے سے یاد بھی ہوتا رہے گا۔ تو دوستو، جو کچھ بھی ہم نے ڈسکس کیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک ٹاپر سٹوڈنٹ اور عام سٹوڈنٹ کے درمیان کچھ خاص فرق نہیں ہوتا، دونوں اپنی اسٹڈی پہ ایک جیسا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ ٹاپر سٹوڈنٹ ان سبھی ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی اسٹڈی، اپنا سلیبس شارٹ ٹائم میں کور کر لیتا ہے، اور عام سٹوڈنٹ کسی بھی ٹیکنیکس کو فالو نہیں کرتا، جس وجہ سے وہ شارٹ ٹائم میں اپنا سلیبس کور نہیں کر پاتا۔ تو دوستو، آپ لوگ بھی ان سبھی ٹیکنیکس کو فالو کریں اور اپنی اسٹڈی کو بہتر بنائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیں تاکہ ہمارا کانفیڈنس برقرار رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔